اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع وہی ہے، آج اس کا تیسرا حصہ ہے، اور میں گزشتہ نشست میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق یہ ہمارا موضوع ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے اس پہ بات ختم کی تھی کہ یقین آپ کو کیسے پیدا ہوگا۔ آپ خود کتابوں سے یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، کتاب جو بھی کتاب ہے اس سے آپ کو یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلے یقین والے لوگ آئے ہیں دنیا میں، پھر کتاب آئی ہے۔ پہلے یقین والے لوگ آئے ہیں، ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے تو ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ مکے میں یعنی لوگ کمال تک پہنچ گئے تھے، 13 سال حضور نے گزارے، تو وہ صحبت تھی۔ آج بھی ہمیں صحبت کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اچھے لوگوں کو ڈھونڈو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کی آیت ہے نا۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور صحبت کا تو اثر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بری صحبت میں بیٹھیں گے تو برے عادتیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تو ہماری عام اس کا مسئلہ ہے نا، صحبت کا۔ اور جو عادات جو ہیں، انسان تو دیکھیں نقال ہے، نقل کرنے والا ہے۔ بچے کو آپ دیکھیں، کبھی ایک بچی ہے ماں کی جوتیاں پہن کے چلنے لگتی ہے نا، پردہ کرنے لگتی ہے، پڑونا باندھ لیتی ہے بچی اگر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بچے بھی ہوتے ہیں، بڑوں کی نقل کرتے ہیں، دادا ایسے کرتے ہیں، ابو ایسے کرتے ہیں، ہے نا، ایسے۔ یہ ایک تو نقل ہے انسان میں، یہ فطرتی طور پہ ہمارے اندر ہے۔ پھر صحبت، ایک ماں باپ ہیں، گالیاں یہ وہ، تو بچے بھی گالیاں سیکھ لیتے ہیں۔ اور تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اس پہ آپ ڈائلاگ کریں، اپنے آپ کو سمجھا لیں۔ صحبت کے بغیر یقین آپ کو حاصل ہو نہیں سکتا۔ پھر صحبت میں جانے کے لیے نیت بہت زیادہ ضروری ہے، صحیح نیت۔ ہجرت فرض تھی مدینے کو، جو اسلام کا زمانہ تھا، ہجرت فرض تھی، یعنی جس طرح نماز فرض تھی مدینے کو ہجرت بھی فرض تھی۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اور کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے، لیکن جس کی نیت کسی عورت کے نکاح کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ تو صحبت میں جانے سے پہلے نیت بنانا ضروری ہے، اچھی نیت۔ یعنی جو آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ نیت کر کے جائیں۔ یقین چاہتے ہیں تو یہ نیت کریں، اور تو اگر آپ زبان سے بھی کچھ نہیں بولیں گے تو وہ اثرات آپ کو ملیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کی ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اب چراغ کے پاس آپ بیٹھیں گے تو روشنی تو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ چراغ والوں کے پاس بیٹھیں گے، دل تو دیکھیں، یہ تو ہر چیز جو ہے نا، آپ قرآن اور حدیث اس سے باہر نہیں نکلنا۔ قلب المومن عرش الرحمن ہے، تو ایک آدمی کو دیکھ لیں جس کا قلب عرش رحمان ہو، تو اس کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو وہ اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور یہ تو مشہور حدیث ہے، ایک محفل جمتی ہے اللہ والوں کی، ذکر والوں کی، تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، تو وہ رحمتیں اصل ہوتی ہیں، اور یہ ڈیوٹی ہے فرشتوں کی۔ اور اس میں
یعنی اللہ تعالیٰ سب کو نواز دیتا ہے، لیکن نیت بنانی ضروری ہے، نیت بنانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہونی چاہیے۔ پھر تو اب جب آپ بیٹھیں گے تو اب یہ ہے نا کہ ان کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ کو پھر الگ ہی مزہ آئے گا۔ ایک صحیح نیت لے کے آپ کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ کے دل کی دنیا کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ پھر اچھا، پھر آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ دیکھیں دعا کیا ہے؟ آپ کا عمل ہی دعا ہے۔ ہم تو عمل کچھ کرتے ہیں، دعا کچھ مانگتے ہیں۔ اب لوگ توبہ توبہ کر رہے ہیں نا، عمل تو نہیں ہے، زبان سے توبہ توبہ ہے۔ تو عمل دعا ہے دراصل۔ عمل وہ کیسا ہے وقار بھائی وہ شعر؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں تو عمل جو ہے۔ تو اب صاحب یقین کی صحبت میں آپ بیٹھیں، قرآن اور حدیث یہ دونوں اس بات پر شاہد ہیں۔ اصل میں ہم نے تو قرآن کی روح جو ہے وہ نکل گئی ہے، الفاظ ہیں، بس الفاظ ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ کہا تھا نا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج وہی زمانہ ہے۔ اسلام نام کا اسلام ہے، کسی کو نہیں معلوم یہ اسلام ہے کیا، کس لیے ہے، معلوم ہے کسی کو نہیں؟ سچی بتائیں، اسلام بس تو کسی کو نہیں معلوم اسلام ہے کیا، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، رسول کا پیغام کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ بس میں مسلمان ہوں۔ تو نام اور قرآن کا تو صرف رسم الخط ہے، آپ کو معلوم ہے۔ حسن قرت کی محفلیں ہو رہی ہیں، نعتیہ محفلیں ہو رہی ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے، بس جھوم رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ، حسن قرت اور حسن قرت۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ حسن قرت کی محفل سجا لیں۔ تو سوچنا ہوگا ہم نے۔ تو دیکھیں یہ شروعات ہیں، اس کا مطلب ہم بات کر رہے ہیں، یہ شروعات ہیں۔ جب آپ کو یقین حاصل ہو گیا تو اب جب اس صحبت میں آپ بیٹھیں گے، یہ دیکھیں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا نا، یہ تو عام مطلب ایسے باتیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اس کے آپ نے پوچھا ہے تو وہ میں نے کہنا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں آپ بیٹھیں تو اس کے بعد اس نیت کے ساتھ، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ پہ جو راستے ہیں، راستے کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ میری بارے میں محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب طلب کرتے ہیں، تو ان پہ میں اپنے راستے کھول دوں گا۔ اب جب آپ نے یہ سوچنا شروع کیا، پھر آپ کا شوق ہو گیا، سوال کیا، جواب طلب کیا، پھر اہل اللہ کی محفل میں اسی مقصد کے لیے آئے، پھر وہاں سے جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے جو سنوں گا وہ نہیں کروں گا۔ ہم تو یہی کرتے ہیں نا، جو سن لیتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ نہیں، جو آپ نے سمعنا و اطعنا، مسلمان کی جو صفت ہے، تو آپ سنیں اور آپ اطاعت کریں۔ تو مشکل یہ جو ہے نا، یہ سارے مرحلے جو ہیں، اور خاص طور پہ انسان کا جو مقصد حیات ہے، دنیا کے ہمارے جتنے بھی کام ہیں، سب سے زیادہ آسان کام ہے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل بنا لینا، اپنے دل کو عرش الہی بنا لینا۔ جتنے بھی کام ہیں ان سب سے زیادہ آسان کام ہے یہ۔ بس یہ ایک مختصر بات آپ نوٹ کر لیں۔ اب آسان کام تو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو کام آسان ہے، جو مشکل نہیں ہے، یہ آسان اللہ نے قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج،
دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، تو میں نے کوئی تنگی بنائی نہیں ہے. ہم تو حرج سمجھتے ہیں نا، مشکل ہے یار. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یار یہ تو بہت مشکل ہے. آپ کے سامنے پوچھتے ہیں یہ مشکل ہے یار، ہو نہیں سکتا. آج ہو سکتا ہے، یہ بھی سوال ہوتے ہیں، آج ہو سکتا ہے. تو یہ اس قسم کے سوالات آتے ہیں. تو سب سے زیادہ آسان کام ہے. کیوں کہ یہ طریقہ خالق نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے، اپنا راستہ خود بتایا ہے اور بالکل سیدھا راستہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے اور وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، باقی تو ٹیڑھے راستے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی تو ٹیڑھے ہیں، وہ تو گئے نہیں ہیں اللہ تک. تو بہت آسان ہے، بہت یعنی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ آیت میں پوری نہیں پڑھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی ایسا چلے میں پڑھ لیتا ہوں کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے دیا، خرچ کیا. اب کیا خرچ کیا اس کی وضاحت ہے، جو کچھ بھی ہے، اور تقویٰ کی روش اختیار کر لی اور نیکی کو سچ جانا، نیکی کو سچ جانا. اب اس کے لیے آسان راستہ میں مزید آسان کر دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.